جی سید نعمان علی صاحب، کیا مرزا کے چیلے ہیں؟ مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں کمنٹ میں لوگ، کا اسٹوڈنٹ مت کہو، چیلا کہو، تو میں پوچھ رہا ہوں السلام مجبوری ہے۔ علیکم. وعلیکم السلام۔ جی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، پہلے سنتے تھے لیکن اب اختلافات کیوں بہت تیاگ ہیں ہم سے. دیا؟ کیوں تیاگ دیا ان کو؟ کچھ باتوں میں بہت ہی ڈس ایگریمنٹ ہے ان سے. جیسے کہ یہ آپ نے ماڈرنزم کے جو بھی باتیں بتائی ہیں، اور بہت سارے مسئلوں میں وہ اپنے دل سے کچھ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اس والی ٹرم میں فٹ بیٹھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ والے میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی باتوں سے تجاد بھی کر جاتا ہے۔ جی جی، اور میں سوال کر سکتا ہوں؟ مارکسزم، جی جی کریں بالکل۔ علماء سے متعلق سوال تھا میرا، جو دیکھیں آپ نے اگر، صفات. جی، اچھا ٹھیک ہے، بولیں صفات کیا؟ علماء کی صفات دکھائی تھی کہ ان میں تقویٰ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے استادوں کی سند ہونی چاہیے، اور ان کے پاس بیٹھنے صحیح سے دل نرم ہونا چاہیے، اور صحیح فرقہ پرستی سے بالا تر ہونا چاہیے. یہی سارے ہیں نا کنڈیشنز؟ ہم نے 3 چیزیں بتائی تھی. لوگ عام طور پہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سے، پھر بتائیں مرزا کو نہیں سنے تو کس کو سنے، کون سا عالم سے دین سیکھے. ایک تو سب سے پہلی بات ہم اس میں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ براہ راست علم نہ سیکھیں، اس کو سیکنڈری رکھیں، ہے نا. مزید اضافے کے لیے یا کچھ ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے. اور جی تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک مینٹر بنائیں، اور وہ پرسنل ہو، مطلب جن کو آپ فزیکلی جانتے ہو، جن تک ایکسس ہو آپ کو نا. یا تو مان لیجیے دوسرے شہر میں بھی رہتے ہیں تو پرسنلی آپ ان سے خط و کتابت یعنی واٹس ایپ کے تھرو چیٹ کر سکتے ہیں، یا میل بھیج سکتے ہیں، یا فون پہ بات کر سکتے ہیں. اس طریقے کا کوئی تعلق ہونا چاہیے جو پرسنل تعلق ہوتا ہے. تو کیسے بنائیں گے آپ، کہ کس سے پرسنل تعلق بنائیں گے؟ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھیں آپ. ایک تو یہ کہ اس کے پاس سب سے پہلے جو علم ہے وہ ہونا چاہیے، جو ضروری علم ہے، علم دین کا، وہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس یعنی کہ جو اس کی زندگی ہے وہ شرع کی پابند بھی ہو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ علم تو ہے لیکن وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، ہے نا. مطلب اس کے لیے شریعت کا حکم جو ہے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. جی کوئی نماز کی پابندی نہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی پابندی نہیں، حرام حلال کی پابندی نہیں، جہاں سے بھی مال آ گیا، مطلب اس طریقے کی چیزیں عام طور پہ. یا خوب اختلاطی مجلسوں میں ہے، کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، خوب یہاں بھی ڈسکو میں جا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی زندگی نہیں ہونی چاہیے جو ایک عام. اس میں اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ معصوم ہو جائے بالکل، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن جو معاشرے میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا اچھے آدمی کا، اسلامی لحاظ سے، اس اسٹینڈرڈ کے حساب سے کچھ تو کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر. اور تیسری چیز یہ کہ اس کے پاس جب جائیں تو یا بات کریں یا ملیں تو اس سے جو ہے نا وہ دل آپ کا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ سب خراب. مطلب اپنے آپ کو چھوڑ کے ہر کوئی جو ہے وہ چھوٹا نظر آنے لگے، اور ہر کوئی جو ہے وہ برا نظر آنے لگے. اسی کے ساتھ جو ہے جب ایک اچھے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانے سے انسان کے سمجھیں کہ دل کے اندر تھوڑی نرمی آتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ روحانی طور پہ آپ ایلیویٹ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. جی تو یہ جی کچھ چیزیں ہیں جو جس کو کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے نا. یہ تمام چیزیں وہ ایکسپیرینس سے متعلق رکھتی ہیں. ایک عام سے عام آدمی بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ 3 چیزیں بتاتے ہیں ہم. تو دلیل کا چلیں مطالبہ کر ٹھیک ہے۔ سکتے ہیں علماء سے؟ ہاں بالکل بالکل، ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ کر ہی نہیں سکتے مطالبہ. آپ کو لگے یار یہ بات تو تھوڑی عجیب ہو گئی، مجھے اس کی دلیل بھی اگر پتہ چل جائے تو بڑھیا ہے، تو پوچھ لیں آپ. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دم حرام ہے، پوچھ سکتے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، فرض کیجئے میرے محلے میں 2 علماء ہیں اور دونوں کے پاس یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، جیسے شرک کا معاملہ ہو گیا، پھر ہم کس کی بات مانیں؟ نہیں نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شرک کے معاملے میں جو ہے کوئی بالکل جو 2 عالم ہو اور وہ اس درجے میں ایک دم اختلاف کرے کہ ایک کو کہے کہ یہ بھائی شرک ہے اور ایک کو کہے کہ یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں نا ایسا جو خبروں پر جا نہیں کر نہیں نہیں مانگنا، کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں.
نہیں دیکھیں اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، مطلب ایک دم بائنری میں ہم عوام کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ سب بھائی حرام ہے، یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہم پرکھ نہیں سمجھے۔ باقی یہ کہ بھائی کسی کے اس کو دیکھ کے بالکل یعنی کہ یہ کہہ دینا وہ مشرک ہے، آپ اسے پوچھ لیں کہ یہ جو بندہ گیا تھا مان لیجئے کیا وہ مشرک ہو گیا، تو وہ نہیں، کوئی کو مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں دے گا۔ پھر دونوں میں سے کس کی بات لی جائے؟ جو جس کے فتوے میں زیادہ احتیاط دکھے نا آپ کو، اس کے فتوے کو لیں آپ۔ عقیدے کے معاملے میں جس میں زیادہ احتیاط دکھے اس کی طرف جانا چاہیے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ مطلب جو ایک موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ احتیاط کے درجے میں، مثال کے طور پہ احتیاط کے درجے میں بھائی آپ کو اس سے بھی منع کر دے کہ مارکیٹ میں تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ سب پھر ایگزیجریشنس ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ کو جس پہ دل مطمئن ہو، جس کی طرف ہو، آپ اس کے اعتبار سے جو اس کی بات کو مان کے عمل کریں۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے سید نعمان علی بھائی، اجازت لیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بولے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ نہیں، اوکے میں جی۔ جماعت سے ہوں۔ اچھا، میرا ایک سوال تھا، میں مطلب انجینئر صاحب کے متعلق تھا، ان کی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو میں کہ شاید انجینئر صاحب سن رہے ہوں تو وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اکیلے بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، مجھے معلوم کرنا تھا۔ بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جو جی ادھورے تو رہ جائیں گے۔ یہ میں پہلی مرتبہ سناؤں، خیر چلیں آپ معلوم کر لیں تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔ نہیں، ان کی کلپ میں ہے، میں نے سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اکیلے بھی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ان کا کلپ نیلم بھائی ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ضرور پوچھیے اور ان کے اسٹوڈنٹ وغیرہ کو بھی بھیجیے، اور وہ کچھ جواب آ جائے تو ہمیں بھی بتا دیجیے۔ اچھا، ایک اور تھا، وہ یہ کہتے ہیں جیسے اصحاب کہف کے بارے میں جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف نے جا کے دربار میں اعلان کرا تھا، تو انہوں نے جب اعلان کرا تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کسی بھی روایت میں تو ملتا نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، اس کا بھی نہیں، کوئی انہوں نے اسٹوڈنٹ مجھے سن پتا رہا ہے، ہو تو بھیج دیں۔ مجھے پتا ہے انہوں نے کہاں سے دیکھا۔ وہ ایک سیریز چلی تھی اصحاب کہف پہ، ٹھیک ہے نا؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ سیریز چلی تھی اصحاب کہف پہ، جو سینیریو انہوں نے بتایا ہے وہ سیم سینیریو وہاں ہے، سیم ڈٹو سینیریو۔ ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ گیا وہاں دربار میں، انہوں نے جو ہے وہ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر جیل میں ایک بندہ ان سے ملنے گیا، ان کے پاس ایک ایسا اس ٹائم کا سکہ تھا کہ جو رائز ہی نہیں تھا، بند ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے کہا، دیکھا کہ یہ تو کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، وہ دربار میں گیا، دربار میں اٹھا کے اس بندے کو پکڑ کے اندر ڈال دیا کہ تو کہاں سے لایا یہ خزانہ، یہ تو مل ہی نہیں رہا، یہ تو چوری کا مال ہے، تجھے تیرے پاس ہی کتنا ہے، ڈالو کہ دربار میں جا کے جب ان کو قاضی نے کہا کہ اندر ڈال دو اس کو، پھر وہاں سے جا کے جو ہے یہ چیزیں باہر نکلی، تب اس کو باہر نکالا، تب بہت کچھ ہوا تھا اس سیریز میں۔ تو مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب نے وہاں سے دیکھا، انجینئر صاحب کیونکہ سیریز سے بڑے متاثر ہیں۔ اچھا، انجینئر صاحب خود ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اس طرح کی سیریز دیکھنے کا، ہاں بالکل صحیح کہا۔ جی اچھا تو کوئی بعید نہیں جو بات آپ نے کہی نا، توحید پہ اس کے اندر کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے اسی سے اخذ کیا ہو۔ ان سے ایک بار کسی نے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ روحانیت کیا ہوتی ہے، مطلب کسی عمل میں جو ہے وہ روحانیت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے ایکسپلین کرا کہ یہ جو عمر سیریز ہے، جو عمر سیریز چلی ہے، اگر اس کے اندر سے اس کا میوزک نکال دیا جائے نا، جو میوزک ہے اس کے اندر، تو سمجھ لو روحانیت ختم ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا کچھ ایکسپلین کیا ہے، تو وہ سیریز کے ذرا لگتے ہیں مجھے تھوڑا وہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا سوال تھا نا عاصم بھائی، اس کے اوپر میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں نا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا میران زبیر سے کہ اکیلے جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو میں نے عرصہ پہلے ایک عالم ہے ان کو سنا کرتا تھا، تو وہ بھی چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی اکیلی جگہ پر ہوں اور آپ کو جماعت کی نماز میسر نہ ہو، اور ایک سلفی عالم تھے بہرحال جن کو میں نے سنا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ آپ اذان دے کے اقامت کر کے جماعت کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ فرشتے شامل کر لے گا آپ کی جماعت میں، اللہ عالم۔ اب ہو سکتا ہے انجینئر صاحب اسی بات کو ریفر کر رہے ہوں، کسی دوسرے انداز میں ہو سکتا ہے کسی کلاسیکل سلفی اسکالر نے یہ بات لکھی ہو، لیکن عاصم بھائی اس کی تصحیح کر دیجیے گا۔ جی
وہ جہاں تک میرے علم ہے وہ شاید جنگل میں جیسے کسان ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو وہاں شاید اجازت ہے کہ اذان دے کے پڑھ لیں، میرے جہاں تک علم ہے، باقی میں نے ایسا کچھ سنا نہیں ہے ابھی تک۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اجازت لیں گے آپ سے، شکریہ۔